دوستو ہندوستان کے حالات جو اس وقت چل رہے ہیں، مسلمانوں کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ایک بیان سید امین القادری صاحب کا سامنے آیا ہے۔ وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس ویڈیو کو دکھانے سے پہلے میں آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں کہ ایسے حالات مسلمانوں کے اوپر پہلے بھی آئے ہیں یا اب یہ حالات بن چکے ہیں۔ ایسے حالات کیوں بنے ہیں مسلمانوں کے، یا مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں یا طرح طرح کی مصیبتیں جو آ رہی ہیں میرے بھائی، تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا سید امین القادری صاحب کی۔ اس کی کیا وجہ ہے سید صاحب اس میں بتائیں گے آپ لوگوں کو، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو پر عمل کریے، کیونکہ میں آپ کے لیے وہ ویڈیو لایا ہوں، آپ کی نصیحت کے لیے لایا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کریے۔ حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر چینجنگ کرنی چاہیے، کیونکہ بھائی ابھی تو یہی حالات ہیں، آگے کو جا کر کے حالات اور بھی بگڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پہلے سے ہی اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کر کے آنا ہوگا۔ تو آئیے یہ ویڈیو دکھاتا ہوں انشاءاللہ، دیکھیے۔ کی شکل کا ہوتا ہے، ہر مذہب خاموش ہے، اگر کوئی جواب دے رہا ہے وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو سرچ پیش ہے، آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، سرچ تو ہم نے کیا ہے، تلاش تو ہم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے فرعون کی ممی کے بارے میں، اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے۔ یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی، لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا، سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں۔ دیکھو قرآن بولتا نظر آیا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی، اسلام کی عظمت کو سمجھو۔ ہمیں وحدہ لا شریک، خدائے حق، معبود برحق کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا۔ اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے، ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہمارا خدا اتنا بلند ہے، ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ، اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکے۔ جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال بات ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہم ایمان کی، مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہا ہے، منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے، اسی لیے وہ ایمان چھینا۔ وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ چھین لو ان سے ایمان، چلے گا۔ ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا، ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا، ان کے پاس اسکول رہے چلے گا، ان کے پاس جو وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا، ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں، الگ الگ منصوبے، داخلی منصوبے، خارجی منصوبے۔ بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، اور آپ آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، اس کا مستقبل سدھر جائے، سب کو فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے، کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے۔ اور تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی، سدھرنے کی بات کرتے ہو جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا
کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو نہیں پڑھ پاتے، تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا، آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں، میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے، ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچ۔ میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا، آپ کو کوسنے نہیں آیا، لیکن یہ محفلیں احتساب کی محفل ہے، یہ محفلیں جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کہا اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ جو قوم غسل جنابت سے ناواقف ہو، تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو، بیوقوف بناتے ہو؟ اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، مفتی جلیس صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟ بیوقوف ہے وہ فجر میں اٹھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی قوم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو قوم کلمہ یاد نہ رکھے وہ قوم کیسے جنت میں جائے؟ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ تو لوگوں کو مایوس کرتا، میں نے کہا میں مایوس نہیں کرتا۔ ہم کیسے مایوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ہم قوم کو مایوس کیوں کریں گے؟ لیکن جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ بڑی معذرت کے ساتھ، یہاں کے حالات ایسے نہیں ہوں گے لیکن ہم پورا ہندوستان گھومتے ہیں اور بڑی بات نہیں کرتے، دنیا میں بھی جاتے ہیں ہندوستان کے علاوہ۔ لوگ اتنے غافل ہو گئے اپنے دین سے کہ جن کی نگاہ پاپ سے اس کی سگی سالی محفوظ نہیں ہے، اس قوم کو ہم چہرے دکھا کے کیا جنت بانٹیں گے؟ جس قوم کی نگاہ سے اس کی چچازاد بہن محفوظ نہیں ہے، ہم اس قوم کو کیا جنت کی بشارتیں دیں گے؟ میرے بھائیوں، حالات اتنے دردناک ہیں۔ اب حالات تو یہ ہے کہ معاذ اللہ بیٹیاں جوان ہو جائے تو بعض جگہ وہ باپ کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اتنی غفلت کا حال ہے، خشیت اتنی اٹھ چکی ہے، خشیت ربانی اٹھ چکی ہے۔ میں جانتا ہوں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، ہم گراؤنڈ زمینی حقائق والے لوگ ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں حالات کے تقاضے کو۔ لوگ ہمارے پاس آ کر کے باتیں کرتے ہیں، بعض بچیاں طلاق پا کر کے گھر آئی ہے تو باپ نے باپ کی نظر ڈالی ہے، بعض جو ہے وہ بہویں جوان سسر کی نگاہ سے محفوظ نہ رہ سکی ہے۔ یہ حقائق ہے، زمینی حقائق یہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس قوم کے اندر سے خوف خدا اتنا اٹھ جائے، کہاں وہ تقویٰ تھا، کہاں وہ تقویٰ، کہاں وہ تقویٰ کہ سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہے۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے، فاروق اعظم گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے۔ ذرا غور سے سننا، گلی کی طرف کیا ہوا ہے اور دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، چلے جاتے ہیں سلام کر کے، کچھ دیر کے بعد آتے ہیں تو فاروق اعظم اسی طرح دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے، یہ نہیں دیکھا کہ فاروق اعظم ہے، یہ نہیں دیکھا عمر ابن خطاب ہے، یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ جب دیکھا کہ دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھے ہیں، وہاں کسی کی رعایت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے مرید تھے، بعد میں کسی کے مرید تھے۔ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے معتقد تھے، بعد میں کسی اور کے معتقد تھے۔ فاروق اعظم کو دروازے پہ بیٹھا دیکھ کر ایک عام صحابی ٹوکتے ہیں، عمر اب تم بھی دروازے پہ بیٹھو گے رستے کی طرف منہ کر کے؟ آپ دروازے پر کیوں بیٹھے رستے کی طرف منہ کر کے؟ ہم تو کسی کو روک بھی نہیں سکتے، ٹوک بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی رضا سے زیادہ کسی اور کی رضا پیاری ہو گئی ہے کہ اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو اب کوئی نہیں بچا سکتا، جو خالق کو تو ناراض کر سکتی ہے مگر مخلوق کو ناراض نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی، ہاں اگر کسی غریب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہم دیکھتے ہیں، اس کو اتروا لیتے ہیں، کیا کسی کونسلر کے ہاتھ سے بھی ہم انگوٹھی اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا کسی مالدار کے ہاتھ سے بھی ہم کڑا اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ سارا قانون تو ہم نے منہ دیکھ کر کے بنایا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، اسلام صرف اسلام ہے،
اسلام صرف اسلام ہے، اسلام حقیقت ہے، غریب امیر چھوٹا بڑا سب کے لیے شریعت کا قانون ایک ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے، فاروق اعظم جیسی ہستی کو ٹوکنے والا ٹوکتا ہے، آپ دروازے پہ بیٹھیں گے روڈ کی طرف رستے کی طرف منہ کر کے، فاروق اعظم نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، ناراض نہیں ہوئے فاروق اعظم؟ یہاں ٹوکنے پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، فاروق اعظم ناراض نہیں ہوئے، تو اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے ٹوکا لیکن پوچھ تو صحیح کہ میں دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوں، دروازے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آج میری بیٹی ام المومنین حفصہ مجھ سے ملنے آئی۔ پہلے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی، اور جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی، لیکن رسول اللہ کے نکاح میں جانے کی وجہ سے حفصہ کی شان یہ ہو گئی تھی کہ وہ فاروق اعظم کی بیٹی بھی تھی کہ ان سے پیدا ہوئی تھی، لیکن فاروق اعظم کی ماں بھی تھی کیونکہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی۔ بے شک بے جہاں شک ماں اور بیٹی کے دونوں رشتے ایک ساتھ جڑے ہیں، لیکن فاروق اعظم کا تقویٰ دیکھو، فاروق اعظم کہتے ہیں آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہے اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے، تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا ہوں اپنی بیوی کے انتظار میں کہ وہ آئے تو میں اندر جاؤں۔ وہ لوگ تھے اللہ کے خوف اور خشیت، جو بیٹی کے ساتھ جو ماں بھی ہو ام المومنین بھی ہو اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ اتنا خوبصورت بیان اور اتنا اچھا بیان، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سید صاحب کو سلامت رکھے۔ اور میرے دوست، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی برے حالات ہوں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنا ایمان سے ہی سلامت رکھنا ہوگا، ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ تو میرے دوست، سب سے پہلے اپنے حالات دیکھیں کہ ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے، کیونکہ اگر غلط کو غلط نہیں کہیں گے، صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے، تو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ برباد ہو جائیں گی۔ کیونکہ اگر آج ہم صحیح کا ساتھ دیں گے، حق کو حق بتائیں گے، تبھی ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، ہماری اولاد ہے، وہ ہمیں ہی دیکھ کے کچھ سیکھتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں غلط کا سامنا کرنا ہوگا، اور جتنا ہو سکے گا ہمیں لڑنا ہے اور آواز اٹھانی ہے، جتنا ہو سکے اتنی آواز اٹھانی ہے میرے دوست، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے ہندوستان حق کو حق بتانا ہے ہمیں، اور برے کو برا بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اس کے بعد میں انشاءاللہ کامیابی ہمیں ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور اگر آپ کو اوریجنل ویڈیو یہ دیکھنا ہے تو اس کی لنک میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں جا کر کے پورا ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔